يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے ادھر ادھر جا سکتے نہیں۔ بھئی انسان سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپ سکتے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ کہیں اور جا کر کہیں معلوم ہوا جی پناہ لے لیں، ایسا تو یہ نہ کہ یہاں سے چوری کرتے ہو دوسرے ملک چلے جاتے ہو۔ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا؟ دنیا سے بھاگ لو گے، دنیا کی حکومتوں سے بھاگ لو گے۔ اللہ تعالی جس گناہ گار کو چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بغیر عذاب دیے بخش دے، اس کی مرضی۔ کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا، کوئی دھونس دھمکی کا تصور اللہ کے لیے نہیں۔ شفاعت، سفارش، اللہ کی بارگاہ میں سفارش۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں۔ شفاعت کی بات آئی ہے، تھوڑی سی کروں گا، پورا مضمون بیان کیا ہوا ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ۔ جو لوگ نبیوں ولیوں کی شفاعت کے منکر ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں شفاعت دھونس ہے کہ نہیں یا اللہ اس کو بخش، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے کچھ پیارے اللہ تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں مرتبہ دیتا ہے، شان دیتا ہے، اور خود ان کو فرماتا ہے سفارش کرو چونکہ تم میرے پیارے ہو، میں تمہاری سفارش سنوں گا۔ اب صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی، اوتی تو شفاعت، صحیح حدیث ہے۔ 5 چیزیں حضور نے خاص طور پر فرمائی جو پہلے کسی کو نہیں ملی، مجھے ملی ہیں۔ ان میں فرمایا مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، ہمارے محمد شفیع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں۔ عندنا، عند اللہ، شفیعنا عند اللہ، ہمارے شفیع ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالی خود ان کو یہ شان دے رہا ہے، محبوب تم شفاعت کرو، وشفع تو شفع، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سن لیا آپ نے؟ میں اس موضوع پر 3 گھنٹے کی تقریریں کر چکا ہوں، آپ کو سنا چکا ہوں شفاعت کی پوری بات۔ آپ میں سے جتنوں کو دعا یاد ہے جنازے کی، ایک تو ہوتا ہے بالغ کی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ، یہ تو بالغ کے لیے۔ بچوں کے لیے دعا لڑکی اور لڑکے کی آپ میں سے جس کو یاد ہے ذرا یاد کریں ذہن میں۔ اللہم اجعلہ لنا فارۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، لڑکی ہو تو شافعاتم ومشفعا۔ یہ شافعا مشفعا کے لفظ پڑھ رہے ہو اور پھر شفاعت نہیں مانتے؟ وہ جو شفاعت کے منکر ہیں وہ یہ دعا پڑھتے ہیں
کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اس بچے کو ہمارے لیے سفارشی، شفاعت کرنے والا بنا۔ بچے کے لیے خود دعا پڑھ رہے ہو اور نبی کے لیے انکار کر رہے ہو۔ اچھا جی، آپ کبھی آزما لینا، جس نے قرآن زبانی یاد کیا ہو، آپ کے ہاں حفظ کرنا کہتے ہیں، جس نے یاد کر لیا آپ اس کو حافظ صاحب، یا کہتے ہیں جی اس نے حفظ کیا ہے، میمورائز کرتا ہے بائی ہارٹ، اس نے زبانی یاد کر لیا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حافظ قرآن مومن ہوگا، لازمی بات، صحیح عقیدے والا، قرآن یاد کر کے پھر بھلائے نہیں اور کوئی غلط کام نہ کرے، تو وہ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے۔ کون؟ اچھا جی، حج کا سیزن ہے، حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، 2 سال کورونا کی وجہ سے نہیں گئے، اس سال اجازت ملی ہے، جا رہے ہیں، دنیا سے حاجی جا رہے ہیں۔ جو حج کر کے حاجی رہے پاجی نہ بنے، اپنا حج ضائع نہ کرے، وہ 200 اور ایک روایت کے مطابق 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ کسی حاجی کو یہ سنو کبھی انکار نہیں کرے گا، جو مخالف ہے نا، وہ بھی اگر حج کر کے آئیں گے ان کو کہو گے جی 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 جی، نبی کا نام آئے گا شکایت، اور نہیں جی، تو شفاعت سے چیڑ نہیں ہے، تمہیں نبی سے چیڑ ہے، تمہیں شفاعت سے چیڑ نہیں، نبی سے چیڑ ہے۔ بچے کے لیے مان لو گے، قرآن یاد کرنے والے کے لیے مان لو گے، حاجی کے لیے مان لو گے، نبی کی بات آئے تو مرچیں لگتی ہیں نا، تو چیڑ کس سے ہے؟ نبی سے۔ اور کتنے ہوں گے؟ عالم، سچا عالم، صحیح العقیدہ عالم، عمل کرنے والا، ان گنت لوگوں کی شفاعت کرے۔ حضرت اویس قرنی عاشق مدنی رضی اللہ تعالی عنہ، خیر التابعین، حضور کا ظاہری زمانہ پایا، زیارت نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، حضور نے اپنا جبہ دیا حضرت عمر اور حضرت علی کو، فرمایا تم میرے اس دوست سے ملو گے، یہ میرا جبہ اس کو دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ کیا شان ہے، حضور بھیج رہے ہیں، تم ملو گے، اس کو کہنا میری امت کے لیے۔ حضور نے ان کو کہا میں ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں، اور روایتوں میں آتا ہے آدھی امت تو وہی بخشوائیں، بخشوانے والے کتنے ہوں گے؟ بخشے جانے والے کہیں کم نہ ہو جائیں، بخشوانے والے ہی اتنے ہیں۔ تو یہ شفاعت دھونس نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا پیار ہے، وہ اپنے پیاروں کو اپنی بارگاہ میں وہ شان عطا کرتا ہے، تم کہو میں تمہاری بات رکھوں گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے قیامت کے دن سارے لوگ، حدیث ہے اور ہر کتاب میں ہے، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جی گرمی بہت ہے جی، سورج 1.25 میل پہ ہے جی، زمین تانبے کی ہو گئی ہے، دماغ ابل رہے ہیں، حساب ہی ہو جائے، پتہ لگ جائے جانا کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، آج ہماری کراؤ، کہیں گے نہیں اللہ بڑے غضب میں، مجھے تو اپنی پڑی ہے، جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ۔ کہاں جائیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں چلے گئے، وہ کہیں گے نہیں اللہ بڑے غضب میں، میں اس کام کے لیے نہیں، لست لہا، میں نہیں، اللہ بڑے غضب میں، جاؤ میرے غیر کے پاس۔ کہاں جائیں جی؟ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہاں گئے، اللہ نے آپ پر آگ گلزار کی تھی، آج ہمیں بچاؤ،
وہ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں، لست لہا، جاؤ میرے غیر کے کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وہ بھی یہی کہیں گے، جاؤ کہاں جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم کے پاس گئے، حضرت نوح کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اس کے بعد کہاں آ گئے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس۔ وہ بھی کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تو میں بتاؤں کہاں جاؤ، کہاں کام بنے گا؟ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج ایک ہی ہستی ہے، اس کے پاس جاؤ، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، وہیں بگڑی بنتی ہے سب کی۔ جاؤ حضور، سب نے کہا تھا لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں، حضور کے پاس آ گئے سارے۔ حضور نے فرمایا انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سارے سمجھدار ہو، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، اس حدیث کو ہر ایک نے ہزاروں بار بیان کیا ہوگا، ہر مدرسے میں بار بار پڑھائی جاتی ہے بھئی حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ۔ یہ جو اتنا لمبا چکر لگانا ہے، پتہ ہے سب نے یہ جواب دینا ہے، پہلے ہی حضور کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ پتہ چل گیا نا، جائیں گے وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، پہلے ہی حضور کے پاس چلے جائیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بات آپ کے ذہنوں سے بھلا دی جائے گی، آپ کے ذہنوں سے بھلا دی جائے گی۔ سنی تو ہوئی آپ کو، باقی باتیں یاد ہوں گی، یہ بھلا دی جائے گی تاکہ آپ کو شان مصطفیٰ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا، خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل حضرت ابراہیم، نجی حضرت نوح علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صفی حضرت آدم علیہ السلام۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری یہ در بدری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اتنا گھوم کے آؤ، پتہ چل جائے میرے نبی کی شان، نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے نبی کی شان ظاہر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں انا لہا، میں اس کام کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اونچی لمبا سجدہ۔ آپ کے یہاں امام صاحب ذرا لمبا سجدہ کرتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، امام صاحب کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا، وہ کتنے 100 سال کا ہوگا نہیں پتہ، لمبا سجدہ۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریف کروں گا ایسے لفظوں کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، ارفع راسک، ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ۔ یہ بزم محشر، یہ قیامت کا میدان اس لیے نہیں کہ تمہیں سجدے میں رکھا جائے، آج تو تمہارے ماتھے شفاعت کا تاج پہنا کر تمہیں مقام محمود پر بٹھانا۔ اللہ عرش پر کرسی لگوائے گا نبی پاک کے لیے، اپنے عرش پر اللہ کرسی رکھوائے گا نبی پاک کے لیے۔ حضور کو اللہ فرمائے گا بیٹھو، حضور فرماتے ہیں میں ادب سے کھڑا رہوں گا، اللہ فرمائے گا بیٹھو، اللہ مجھے بٹھائے گا۔ عرش پر کرسی کس کے لیے لگے گی؟
اونچی، اللہ تو جسم سے پاک ہے، کس کے لیے کرسی لگے گی؟ شان ظاہر ہوگی۔ جو نہیں مانتے تھے اس دن مانیں گے، اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ فرمائے گا اپنا چہرہ اٹھاؤ، ارفع راسک، محبوب چہرہ اٹھاؤ، سل، لفظ کیا ہے؟ سین لام، سل۔ اللہ فرمائے گا سل، مانگو۔ حبیب سے فرمائے گا تو عطا، دیا جائے گا۔ مانگو تمہیں وشفع تو شفع، محبوب شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حضور کو اذن شفاعت ہو جائے گا، حضور اشارہ کریں گے، اشارے کرتے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے حضور کی شفاعت 10 طرح کی ہوگی۔ کس طرح کی؟ پہلے حضور کے 70,000 امتی، ان کو حکم ہوگا بغیر حساب کتاب کے، جاؤ۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ حدیث، حضور فرماتے ہیں وہ جانے لگیں گے، لوگ ان کو پکڑ لیں گے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ آئے تھے، میں نے آپ کو کیا کیا تھا؟ تو سلام کر لیا تھا، تو میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ وہ اتنی سی نیکی جتائے گا کہ میں نے آپ کو سلام، دوسرا کہے گا میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ ہمارے محلے میں آئے تھے، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، تو اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے ہی دی، وہ یہ بھی جتائے، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، میں نے آپ کا واز سنا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پکڑ لیں گے ان کو۔ وہ ان سارے بندوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، یا اللہ یہ بندے کہتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ نیکی سن لی آپ نے کیا کی؟ نیکی سن لی، یہ نہیں کہ جی میں نے آپ کو پلاٹ دیا تھا، میں نے آپ کو گاڑی دی تھی، نہیں، میں نے سلام کیا تھا، میں نے مصافحہ کیا تھا، میں نے آپ کا واز سنا تھا، یہ نیکی بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم، سب کچھ جانتا ہے، فرمائے گا جس جس کو چاہو ساتھ لے جاؤ، جس جس کو چاہو ساتھ لے جاؤ۔ اب اجازت کتنوں کو ملی تھی؟ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ تم نبی کی باتیں کرتے ہو، تم نے میرے نبی کو جانا، پہچانا، ان جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ بے مثل بے مثال رب کے حبیب ہیں۔ کاش کہ تھوڑا سا پہچان لیتے ہیں، ہم بھی کوئی زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہی جانتے ہیں، مگر جتنا جانتے ہیں ہمیں اتنا پتہ ہے اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا بھی، بڑی شان والے۔ حکم ہوگا وشفع تو شفع۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، دیگر بھی، انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن میں سب سے زیادہ امید آس دلانے والی آیت کون سی ہے؟ قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں امید دلانے والی، سب سے زیادہ آس دلانے والی آیت کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ لوگوں کے نزدیک یہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی، آس دلانے والی آیت ہے
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت ہمیں سب سے زیادہ امید دلاتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے ہمارے بغیر راضی ہونا سنیں، تاجدار گولڈ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کو اور اس حدیث کو، شفاعت والی کو، دونوں کو سامنے رکھ کے جو شعر آپ نے لکھا ہے، میں نے آپ کو کئی بار سنایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور حدیث وشفا تو شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی، وہ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ، یُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو دے گا، عطا کرے گا۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ ہے داست ساں اور فتردہ تھی پوری آس اساں۔ آپ کا رب آپ کو دے گا، یہ تو حضور آپ کی شان ہو گئی، آپ کا مرتبہ۔ یہ جو آگے فتردہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے، ہمیں امید بن گئی ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے بغیر راضی۔ خود حضور کا فرمان، لا ارضی لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ اے داست ساں اور فترداتی ہے آس اساں۔ لج پال کرے سی پاس اساں، لج پال کرے سی پاس اساں، وشفاعت و شفا صحیح پڑھیاں۔ اللہ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہمارا بیڑا۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی وہ لکھی ہوئی نعت سنائی تھی کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، وہ شفاعت کا منظر دیکھ کر، حضور کی شفاعت کا منظر دیکھ کر کہیں گے ہمیں گناہ دے دو، گناہ گاروں سے کہیں گے ہمیں گناہ دے دو تاکہ ہم شفاعت حاصل کریں۔ یعنی وہ اتنی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ آگے قرض لیتی ہے گناہوں پر پرہیزگاری، واہ واہ۔ یعنی قرض مانگیں گے تو مل جائے تاکہ یہ شفاعت کے مزے لیں، وہ اتنی پیاری ہوگی۔ تو شفاعت کا مطلب دھونس، دھمکی، زور نہیں، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو شان دی ہے، محبوب تم جس کی سفارش کرو گے ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے، اور اللہ کی اجازت سے، میں نے پہلے بتا دیا۔ اور حضور کو اذن مل چکا، من اذن لہ الرحمن
قرآن میں حضور کو اذن مل چکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، اور پھر حضور کی مہربانی سے حضور کی امت کے لوگ، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کے اولیاء علماء. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوزخ سے پوچھا اور تیرے اندر میرا کوئی مرید ہے؟ کہا کوئی نہیں. آپ کے مرید کا یہاں کیا کام؟ اب جو سچا مرید ہوگا لازمی بات ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، اس کے عمل بھی صحیح ہوں گے. سمجھے نا؟ ہم لوگ دعوے کرتے ہیں زمانی، عمل نہیں کرتے ہیں. اب قربانی کا موقع آ رہا ہے، ہمیں قربانی یاد ہے، دمبا یاد ہے کہ جی دمبا ذبح ہو گیا بیٹے کے بدلے، لیکن باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے نے کہا کر دیجئے جو حکم ہے. یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا، جس گناہ گار کو چاہے گا سزا دے گا، بغیر سزا کے بھی وہ معاف کرے تو اس کی مرضی، کوئی اس کو روک ٹوک سکتا نہیں. یہ بیان ابھی جاری ہے، یہاں پر اس کو روک رہا ہوں. آئندہ 2 جمعے، آئندہ حج کا بیان کرنا ہے، مدینے کا بیان کرنا ہے، قربانی کا بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل تفسیر کا بیان آئے گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.